نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکلات کے باوجود کامل وضو کرنا۔ مشکلات کے باوجود کا مطلب یہ ہے کہ سردی کا موسم ہو، ٹھنڈا پانی ہو، یا گرمی کا موسم ہو، ٹینکی میں پانی پڑا شدید گرم ہو گیا اور اس کا استعمال وقتی طور پر تکلیف دہ ہے، فرمایا اس تکلیف کے باوجود پورا وضو کرے گا، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اس کے درجے بھی بلند کرے گا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جو کام مشقت والا ہوتا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو نمبر 2، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْخَطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا زیادہ قدم مسجد کی طرف چل کے جانا یہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بندے کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ انسان جتنے قدم چل کے اللہ کے گھر کی جانب جائے گا اتنے قدموں پہ اجر ملے گا۔ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب مکانات بکے۔ کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ مکان خرید لیں، ہم بڑی دور سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم قریب کے مکانات نہ خریدو، تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آؤ گے اللہ اتنا ہی اجر تمہیں عطا کرے گا۔ تو نمبر 3 ارشاد فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد جب اگلی نماز کا تم انتظار کرو گے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ تمہارے درجے بھی بلند کرے گا۔ ایک نماز بندہ پڑھ لے تو اگلی نماز کا انتظار کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کا دل اللہ کے گھر سے جڑ جائے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے اپنا وجود مسجد سے باہر لے جائے لیکن دل اللہ کے گھر میں چھوڑ جائے۔ دل اللہ کے گھر میں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر پڑھ کے جا رہا ہے تو یہ ارادہ کر کے جائے تو میں نے ظہر بھی انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، پھر ظہر پڑھ کے جائے تو ارادہ کرے میں نے عصر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اسے فکر لگی ہو کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، بار بار موبائل نکال کر وقت دیکھتا ہے، اپنی گھڑی پہ وقت دیکھتا ہے، گھر کی گھڑی پہ وقت دیکھتا ہے، ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہیں ظہر کی اذان تو نہیں ہو گئی، کہیں عصر کی اذان تو نہیں ہو گئی، بار بار وہ اس فکر میں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو فکر ہے نماز کے بعد اگلی نماز کی، یہ گناہوں کو مٹاتی بھی ہے اور اللہ کے ہاں درجے بھی بلند کرتی ہیں۔ پھر 3 بار نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بولے فَذَلِكُمُ الرُّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرُّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرُّبَاطُ، فرمایا یہ مضبوط قلعے ہیں، شیطان حملہ آور ہو تو انسان محفوظ قلعے میں پناہ لیتا ہے، فرمایا یہ محفوظ قلعے ہیں، ان محفوظ قلعوں میں تم نے پناہ لینی ہے کہ تم نے ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا ہے، مشکلات کے باوجود تم نے کامل وضو کرنا ہے، زیادہ قدم چل کے تم نے مسجد کی جانب آنا ہے، یہ شیطان سے حفاظت کے لیے مضبوط قلعے ہیں، فرمائے تم مضبوط قلعوں میں رہو گے تو پھر تم بچے رہو گے۔ پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنہ، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، جو جنت کا خزانہ ہے، کیا اس کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کروں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہمیں جنت کا خزانہ بتائیں، جنت کا خزانہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم جنت کا خزانہ پانا چاہتے ہو تو تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تم کثرت کرو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھتا ہے یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں چھوٹی بیماری پریشانی اور غم ہے، بندہ یہی کہتا ہے نا پریشانیوں کا شکار ہوں، بندہ یہی کہتا ہے حالات کا مارا ہوا ہوں، مشکلات نے ہر طرف سے آن گھیرا ہے، نکلنے کا کوئی راہ پیدا نہیں ہو رہا، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 99 بیماریوں کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، جس میں سب سے چھوٹا غم اور تکلیف ہے، فرمایا یہ پڑھو گے تو بڑی بیماریوں کا تمہارے لیے حل ہو جائے گا، اور یہ جنت کا خزانہ ہے، یہ نسخہ کوئی کائنات کا طبیب نہیں دے رہا، یہ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے حقیقی والی ہیں وہ امت کو دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ تم اس کی کثرت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے الا اعلمک کلمات لو کان علیک مثل جبل صبیر اداہ اللہ عنک، فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں
اگر پہاڑوں جتنا بھی تم پہ قرضہ ہو تو قرضہ اتر جائے. تو لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں بتائیں؟ بعض اوقات بندے پہ قرض چڑھ جاتا ہے تو قرض کی وجہ سے انسان تکلیف کا شکار ہوتا ہے، وہ زندگی کی آسائشوں کو محسوس نہیں کر سکتا، اس کا سانس گھٹن کا شکار رہتا ہے، مشکلات کا شکار رہتا ہے. تو آپ ایسا نسخہ بتائیں کہ بندے پر پہاڑوں جتنا بھی قرضہ ہو تو وہ ادا ہو جائے. تو آپ فرمانے لگے جو اپنا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ یہ دعا کیا کرے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. فرمائے اتنے لفظ دعا کے پڑھا کرے، اللہ پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا. تو اس لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ جو دعائیہ کلمات ہے جو پڑھے گا، فرمائے اللہ قرض کی ادائیگی میں آسانی اس کے لیے پیدا کر دے گا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، مجھے بتائیے گا نماز پڑھنا کتنا بڑا اجر ہے، روزہ رکھنا کتنا بڑا اجر ہے، اور پھر صدقہ دینا اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر ہے. نبی علیہ السلام فرمانے لگے، صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے بھی بڑھ کے ہو، جو نماز سے بھی بڑھ کے ہو، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے بھی بڑھ کے ہو، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کیا کہا کیوں نہیں، ایسا عمل بتائیں کہ جو نماز سے بڑھ کے. نماز سے بڑھ کے کا مطلب یہ نہیں نماز نہ پڑھو تو یہ بس کام کرو، نماز کا اجر اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ عمل جو نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہے. فرمایا نماز سے بھی بڑھ کے اجر، روزے سے بھی بڑھ کے اجر، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے بھی بڑھ کے اجر، کیا تمہیں نہ بتلاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلاح ذات البین، فرمایا وہ دو بندوں کے درمیان صلح کرواؤ گے تو اللہ نماز اور روزے سے بڑھ کے تمہیں اجر عطا کرے گا. دو بندے ناراض تھے، فرمایا تم نے ان کے درمیان صلح کروا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں روزے اور نماز اور صدقہ سے بھی بڑھ کے اجر عطا کرے گا. فإن فساد ذلك البین هي الحالقہ، فرمائے یہ جو دو بندوں میں فساد ڈالنا ہے یہ مونڈ دینے والا ہے، انسان کے ایمان کو ختم کر دینے والا ہے. اس لیے زندگی کے اندر آپ دو بندوں کو جوڑنے کی بات کریں، کبھی توڑنے کی بات نہ کریں، رشتہ داروں کو جوڑنے کی بات کریں، وہاں توڑنے کی بات نہ کریں. آپ جتنا کسی کو ملائیں گے رب آپ کو اجر عطا کرے گا. خاندانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ ہی فساد کا ہوتا ہے، جن کی سوچ ہی فساد کی ہوتی ہے. اگر کسی بندے کا نکاح ہوتا ہے تو وہ عورت کی کمزوریاں مرد کو بتائیں گی، مرد کی کمزوریاں عورت کو بتائیں گے. تو ایسے بندے کہ جو کسی کی کمزوریاں دوسرے کو بتائیں تاکہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو، جھگڑے کی کیفیت بنے، اگر یہ کام کرنے والے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندوں کے درمیان جھگڑا کروانا، فساد ڈلوانا، یہ بندے کے ایمان کو مونڈ دینے والی چیز ہے. اس لیے لوگوں کو جوڑیں، کینچی کا کام نہ کریں، سوئی کا کام کریں، توڑنے کی بات نہ کریں، جوڑنے کی بات کریں، نفرت کی بات نہ کریں، محبت کی بات کریں. آپ اگر محبتوں کی بات کریں گے، کسی کے رستے میں پھول نہیں بچھا سکتے، خدا را کانٹے بھی نہ بچھائیں. آپ یوں کسی سے محبتوں کی بات کریں گے جو کسی کو جوڑتا ہے رب اس کو جوڑتا ہے، جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث پہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.